آگے چلتے ہیں. ہم نے بات کی تھی شکر ادا کرنا. دل کا شکر یہ ہے کہ ایسی خاتون خوب خوش رہے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. اوائڈ کریں ایسے لوگوں سے جو آپ کو خوش نہیں رہنے دیتے، اور پچھلے غموں کو بھلانے کی کوشش کریں. نئے خواب سجائیں، نئی امیدیں باندھیں، جنت اور اس کی نعمتوں کو سوچیں. جب آپ ان کاموں میں لگ جاتے ہو، قرآن کی آگے ساری تفصیل آئے گی، روزانہ قرآن پڑھنا، نوافل کی زیادتی کرنا کہ زیادہ نوافل پڑھنا، صدقہ خیرات میں لگ جانا، تو آپ کافی حد تک ان پرانے جو پرابلم ہیں ان سے باہر نکل آتے ہیں. روزانہ ہونے والے ساس بہو کے جھگڑوں اور دیورانی جٹھانی کی نچاکیوں، شور کی نازیبا حرکتوں پر الجھنے کے بجائے خاموش رہیے. اپنے جگر کے ٹکڑے کی خوشی میں سب کے ساتھ ایسا بھلا معاملہ کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو معافی مانگ لیں اور فوراً اس جھگڑے کو ختم بھی کریں اور بھول جائیں. اگر خود جھگڑتی رہیں گی اور بال کی کھال نکالتی رہیں گی تو اس کا اثر بچے پر بھی پڑے گا. اس لیے کہ ماں حمل کے دوران جس حالت اور کیفیت میں رہتی ہے، یہاں تک کہ جس جذبے اور احساس کے رہتی ہے، وہ اسی طرح بچے کی تربیت پر، اس کی طبیعت پر، اس کے ذہن پر گہرے اثرات اور نہ مٹنے والے احساسات چھوڑتا ہے. اس لیے اریٹیٹ ہونا، چڑچڑا پن لانا، غصہ کرنا، لڑائی کرنا اور یا نیگیٹو سوچنا، یہ تمام چیزیں بچہ ماں کے پیٹ سے، گود سے نہیں، پیٹ سے لے کر آتا ہے. تو آپ کا تو ذمہ داری اور آپ کی تو جو ٹیچنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے حمل ٹھہرتے ہی پہلے دن سے ہی. ہم خوراک پہ تو زور دیتے ہیں، دینا چاہیے کہ یہ کھائیں تو بچہ گورا ہوتا ہے، یہ کھائیں تو بچہ ٹال ہوتا ہے، یہ کھائیں تو بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، یہ کھائیں تو بچہ فربا ہوگا. اس کام پہ تو ہم بہت توجہ دیتے ہیں اور دینی چاہیے. ماں کی صحت بہت ضروری ہے اور بچے کی بھی. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کریں تو بچہ اخلاق والا ہوگا، یہ کریں تو بچہ احترام کرنے والا ہوگا، یہ کریں تو وہ حلال کھانے والا ہوگا، یہ کریں تو جھگڑے سے بچے گا. یہ جو تربیت ہے یہ بھی آپ کو اپنے حمل کے دوران ہی سوچ لینا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. جیسا آپ بچے کے بارے میں سوچتے ہیں ویسا ہی پھر آپ اپنا بیہیویئر بھی آپ کو رکھنا پڑتا ہے. لہٰذا ہر وقت مسلمان عورت کو شکر کرنا چاہیے، خصوصاً زمانہ حمل میں، اور اس کے شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنی چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خوب عبادت کرنی چاہیے. اور اتنی نعمتیں عطا کرنے والے کی نافرمانی کرنا، مثلاً والد کا بغیر شرعی داڑھی رکھنے کے یا حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، اسی طرح عورت کا بغیر شرعی پردے کے گھر سے باہر نکلنا، ہر وقت ٹی وی، وی سی آر، موبائل ہر وقت دیکھنا، غیبت اور چغلی کرنا، ہر وقت شکایتیں لگاتے رہنا فون کر کے اپنے سسرال والوں کی. عام حالات میں اور خاص طور پر حمل کے زمانے میں ہمیں کسی طور پہ زیب نہیں دیتا یہ سب کچھ. اللہ پاک تو ہم پر اتنے احسان کرتے ہیں اور ہم اس کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو یہیں سے آغاز کریں، یہیں سے ابتدا کریں. اور جو ہماری بہنیں اب ان کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، ٹین ایجر میں ہو گئے ہیں، تو ان کے بھی آہستہ آہستہ آگے سے ٹپ آئیں گے، لیکن ابھی وہ ٹپس ملتے رہیں گے. لیکن ابھی وہ اسی چیز کو اپنائیں کہ شکر کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں نعمتوں کی بقا شکر میں ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب آپ ایک نہیں رہی، نہ کہ صرف وہ جو حمل سے ہے، نہ کہ وہ کہ جن کی گود میں بچے ہیں، نہ کہ وہ جن کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں. اب آپ کے جسم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے. آپ کی تھوڑی سی احتیاط سے یہ بچہ صحت مند، خوبصورت، ہوشیار، سمجھدار، نیک اور دیندار بن سکتا ہے، اور تھوڑی سی غفلت اور لاپرواہی سے کمزور، لاغر، بیمار اور بے وقوف بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اب حمل ہونے کے ساتھ ہی آپ کی زندگی پہلے کی طرح نہیں ہونی چاہیے. ہر لمحے آپ کو احتیاط اور فکر سے گزارنا ہوگا.
جس میں آپ کو اپنی اور بچے کی سلامتی اور عافیت کا خیال شامل حال رہے۔ لہٰذا اب ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ حاملہ بھی، اور میں بار بار کیوں دہراتی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوڑیں اس لیکچر کو، یہ تو حاملہ عورتوں کے لیے، آپ کو بھی یہ نہایت ضروری ہے۔ کھانا احتیاط کے ساتھ کھائیے، خوب چبا چبا کر کھائیے، سنت رسول بھی ہے، کیونکہ آپ کے معدے میں دانت نہیں ہوتے۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیے، بھوک چھوڑ کے کھائیے۔ ایسی غذائیں جن سے قبض ہونے کا احتمال ہو بالکل نہ کھائیے، اس سے بھی انسان میں غصہ بہت آتا ہے اور انسان میں چڑچڑا پن بہت آتا ہے۔ کھانے میں تازہ سبزیاں جو صاف ستھری ہوں دھو کر استعمال کریں، جیسے سلاد ہے، کھیرے ہیں، مولیاں ہیں، گاجر ہیں، ان کا کثرت سے استعمال کریں۔ دودھ اور دہی کا کثرت سے استعمال کریں، یہ آپ سب خواتین کو کرنا چاہیے۔ مرد حضرات تو کرتے ہی ہیں، کرواتے بھی ہیں، ہم مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں انہی کے فکر کرتی ہیں، اور باہر بھی وہ اکثر دوست احباب کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کر لیتی ہیں۔ لیکن خواتین بالکل لاپرواہ ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، گھر کے ساتھ لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہڈیاں تو پہلے ہی ویک ہو جاتی ہیں حمل کی وجہ سے، اور اس کے بعد ڈلیوری کے بعد، اور پھر تیزی سے ہڈیاں ویک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دودھ اور دہی کا کثرت سے استعمال کریں، جس قدر اپنی طبیعت کے موافق ہضم ہو سکتا ہے دودھ پیتی رہیں۔ دودھ ایسی مبارک غذا ہے جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی کیا، اور غذاؤں کے کھانے کے بعد یہ دعا بھی مانگی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس کھانے سے بہتر عطا فرما۔ پچھلی دعائیں یاد ہیں آپ کو جو حمل کے دوران پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو بتائی تھی؟ یہ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں، دودھ جب پئیں یا کھانا کھائیں اس وقت یہ دعا مانگیں۔ یہ چیزیں بچے کی تربیت پہ بہت اثر ڈالتی ہیں۔ لیکن دودھ ایسی مبارک غذا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور غذا نہیں ہو سکتی۔ اس کے پینے کے بعد فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی باقی خوراک کے بارے میں کہا بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اور دودھ کے بارے میں کہا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ یعنی دودھ پیتے وقت یہ دعا نہیں مانگی گئی کہ اس سے بہتر غذا عطا فرما، کیونکہ اس سے بہتر غذا کوئی نہیں، اس لیے اس میں برکت اور زیادتی کی دعا مانگی گئی۔ لہٰذا حاملہ عورت اور ویسے بھی خواتین کو دودھ کا کثرت سے استعمال کریں، اس لیے کہ اس میں انسانی جسم کو جتنے وٹامنز، پروٹین اور طاقت کی ضرورت ہے وہ رب قادر نے اس میں رکھے ہیں۔ اگر خالص دودھ پینے میں کوئی عذر ہو تو اس کو مختلف شکلوں میں بدل کر پی لیں، لسی بنا کر، دہی بنا کر، کسٹرڈ بنا کر، کھیر بنا کر اس کا استعمال کریں۔ یہ عورت کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی نہایت مفید ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پھر نئی بات کریں گے۔ یہ دعائیں پڑھیں تاکہ ان دعاؤں سے آپ کی صحت میں بھی برکت ہو، آپ کی غذا میں بھی برکت ہو، آپ کے بچے میں بھی اس کا بہترین اثر پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔